السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کے 14ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سورہ الحجر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے رب لم یزل کے پاک کلام سے آج استفادہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن حکیم کے 14ویں پارے کا آغاز یہ سورہ الحجر کی دوسری آیت ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جب تک اللہ چاہے گا عذاب پائیں گے۔ اہل شرک انہیں آر دلاتے ہوئے کہیں گے، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کچھ نفع دیا ہے، کیونکہ تم بھی تو ہم کافروں کے ساتھ جہنم میں ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا، موحد، لا الہ الا اللہ کہنے والا، تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ اور کفار کی جب یہ بات سنیں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم میں سے ان کو نکال لے گا۔ چنانچہ کفار اس حوالے سے جب وہ پریشان ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جب حضور علیہ السلام کفار کی وجہ سے پریشان رہتے تھے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں کھانے پینے اور موج اڑانے دیں اور دنیا کی امیدیں انہیں غافل رکھیں، ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ دراصل اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بہت دفعہ کفر والے تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، جب باقی سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، تو وہ کہیں گے کاش ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہوتا تو آج ہم بھی نکل جاتے۔ اللہ کی اپنے حبیب علیہ السلام سے کہہ رہے کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، میرے حبیب انہیں چھوڑ دیں، یہ کھائیں پئیں موج اڑائیں، اور امید دنیا انہیں غافل رکھے تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ لیکن بندہ مومن دنیا کے ساتھ اتنی لمبی امیدیں نہیں باندھتا، بلکہ وہ زندگی کیسے گزر کرتا ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے مجھے یوں کندھے پہ آ کے ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب الوطن ہو یا مسافر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کی امید نہ رکھو، اور جب صبح کرو تو شام کی امید نہ رکھو۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی محبت۔ اس لیے اللہ رب العزت کفار مکہ سے یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے عیش کر لو، لیکن تمہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ پھر قرآن حکیم کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ کہتے کہ اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا تم تو بلا شبہ مجنون ہو۔ حضور کو مجنون کہتے تھے، اور پھر کہتے کہ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اللہ رب العزت آگے جا کے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے یہ ذکر قرآن نازل کیا اور یقیناً ہم بلا شبہ اس کی
حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور نشین کر لیجیے، پہلی جتنی کتابیں آئی تھیں تورات، زبور یا انجیل، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ پہ نہیں لی تھی، بلکہ یہ اس امت پہ چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ اس امت نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، اور اس میں آج تبدیلی ہوتے ہوتے اصلی شکل و صورت میں نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، صرف ایک قرآن حکیم آج بھی اصلی صورت میں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اچھا، اس کی حفاظت کے جو طریقے ہیں وہ آپ پہلا بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا بڑا ہی آسان کر دیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین کا یہ کرم ہے کہ انہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں لکھ کر دے دیا، اور چوتھی یہ نماز تراویح کا جو انتظام کر دیا، یہ حضور کے زمانہ میں بھی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ایسی بات نہیں ہے، سرکار کے زمانہ میں بھی نماز تراویح تھی، اس کی شکل مختلف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تو باقاعدہ یہ شروع ہو گئی۔ تو یہ چار بڑے بنیادی طریقے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا یہ آسان رہتا ہے۔ اچھا، امام قرطبی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے پاس ایک یہودی نوجوان آیا، بڑا خوبصورت تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار اتنا خوبصورت آدمی، اتنی پیاری صورت، تو یہ جہنم میں نہیں جانی چاہیے، کس قدر افسوسناک ہے، تم اسلام لے آؤ۔ اس نے برا منایا، مگر سال کے بعد وہی نوجوان مسلمان ہو کر آیا تو بادشاہ حیران ہوا۔ ہارون رشید، اس نے سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تحقیق کی کہ کون سا مذہب سچ ہے، میں نے یہود کی تورات میں تبدیلی کی، اسے آگے پیچھے لکھا اور ان کے عبادت خانہ میں برائے فروخت لے گیا۔ ان اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اسے خرید لی اور اپنے عبادت خانہ میں رکھ لی۔ پھر میں نے انجیل کے مضامین کو آگے پیچھے کیا اور عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا، انہوں نے بھی اسے دائیں بائیں سے دیکھا اور بڑی خوبصورت رائٹنگ ہے، لے کے اس کو رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن حکیم کو لیا، اسے بھی اسی طرح تبدیل کر کے مسجد میں لے گیا۔ کہتے جب میں نے وہاں ان کو دکھایا تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو کھول کر دیکھا، وہ کھولتے جاتے دیکھتے جاتے، کہتے یہاں بھی تبدیلی، یہاں بھی تبدیلی، یہاں بھی تبدیلی۔ کہتے ہیں وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، کہاں سے یہ آیا قرآن؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اصل حقیقت بتا دی اور کلمہ شریف بھی پڑھ لیا۔ تو یہ وہ سچا دین ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ بھی ہمارے ذمہ ہوتی تو وہ اقبال کہتے ہیں خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے قرآن کو اصلی صورت میں رکھا۔ اس کے بعد پھر حضرت سورہ ہجر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ پھر رب کریم نے کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گندے ہوئے گارے کی کھڑکھڑاتی مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور جب میں نے اسے برابر کیا پھر اس میں روح پھونک دی تو تم سجدے میں فرشتوں سے کہا کہ گر جانا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کر دیا۔ کہا کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر، اس نے کہا کہ میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے تو نے گندے ہوئے گارے کی کھڑکتی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں سے تین باتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، مذمت تکبر، کائنات میں سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان تھا، تو اللہ تعالیٰ متکبروں کو رسوا کرتا ہے۔ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا وہ اللہ کی عطا سے ہیں، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری، فضیلت عجز، شیطان نے آدم کے مٹی سے بنائے جانے کی ان کے لیے وجہ نقص قرار دیا، حالانکہ یہ ان کے لیے وجہ فضیلت ہے، کیونکہ مٹی میں عجز ہے، مٹی کو اوپر رکھو تو نیچے گرتی ہے۔ اس عجز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے فرمایا سب لوگ اولاد آدم ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تیسری بات جو یہاں سے ملتی وہ یہ ہے کہ توہین انبیاء موجب لعنت ہے۔ شیطان نے آدم کی توہین کرتے ہوئے خود کو ان سے بہتر قرار دیا تو لعنتی قرار دیا۔
اس کے بعد اللہ کریم نے متقین کا تذکرہ کیا اور جنت کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت باتیں جو بتائیں. فرمائے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی اور امن سے داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں سے سب کینہ کھینچ لیں گے. وہ جو دنیا کی آلائشیں ہوتی ہیں نا، کینہ وغیرہ، وہ بھی کھینچ لیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تخت نشین ہوں گے. وہاں جنت کے اندر بھی یہ اہل ایمان ایک دوسرے کے سامنے تخت نشین ہوں گے. یہاں ایک بڑی اہم بات عرض کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں، جن کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہتے ہیں، حضرت علی نے ایک دن حضرت طلحہ کے بیٹے سے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور تمہارا باپ اس آیت کا مصداق ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ یعنی کہ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور زبیر اور سیدہ عائشہ کے مابین جو جنگ میں جو کچھ ہوا، اللہ روز قیامت اس کی تلافی کرے گا اور ان کی باہمی رنجشیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ جنت میں سگے بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت نشین ہوں گے. لہٰذا کسی مسلمان کو جنگ جمل، جنگ صفین میں صحابہ کے جو باہمی تنازعات ہیں ان پر حرف گیری نہیں کرنی چاہیے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ساری چیزیں وہ ان سے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کو پاکیزہ کر کے اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 80 سورہ الحجر کی. فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک بستی ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو کرید کر گھر بناتے تھے اور عذاب سے بے خوف تھے. تو انہیں صبح کے وقت ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر جو مال وہ کماتے تھے وہ انہیں نہ بچا سکا. حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا. یہ بستی ہجر، یہ لوگ ہجر کے باشندے تھے جو حدود شام میں آباد تھی. طوفان نوح کے بعد علاقہ عرب میں آباد ہونے والی یہ پہلی قوم تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری میں غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو کھنڈرات کے قریب سے گزرے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی رہائش گاہوں میں مت داخل ہو جنہوں نے خود پر ظلم کیا. ہاں، اگر گزرو تو پھر تمہارے اوپر گریہ طاری ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا عذاب کیسے ان کو آیا. پھر حضور سر ڈھانپ کر وہاں سے تیزی سے گزر گئے. ایک روایت کے مطابق آپ نے اس چشمہ سے پانی بھی لیا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ جو مقدس کنواں تھا نا، اس سے پانی پی کر یہ بتایا کہ مقدس جگہ جو ہے نا وہاں سے پانی پینا چاہیے. اور یہ سعودی عرب کے شمال میں یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، اور اس چشمے کے آثار آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. قوم سمود کے لوگ بڑی عمر والے تھے. ایک آدمی کئی 100 برس تک زندہ رہتا تھا، اس لیے انہوں نے مضبوط مکان بنائے اور پہاڑوں کو کرید کر ان میں رہنا شروع کر دیا. یہ آج کل بھی سعودیہ گورنمنٹ نے ان کی بڑی حفاظت کی ہوئی ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے بالکل یہ نئے مکانات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا. تباہ اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، ان میں بڑے فائدے ہیں جی، تمہارے لیے وزن اٹھاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت پکڑو، اور ابھی وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے سواریاں تمہارے لیے بنائی ہیں نا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی ایسی سواریاں تمہارے لیے بناؤں گا کہ جو تم نہیں جانتے ہو. اور اس لیے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو اور پیار کے ساتھ ان کو رکھو. اس طرح پھر فرمایا کہ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ،
وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے درختوں کی زندگی ہے جس سے تم جانور چراتے ہو۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے پانی سے کھیت، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر طرح کے پھل اگائے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت تمہارے لیے چاند، سورج کو بھی اور ہر چیز کو جو ہے وہ مسخر کر دیا۔ اس طرح پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کیا تاکہ تم اسے تر و تازہ گوشت، مچھلیاں کھاؤ اور اس زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ پھر سمندر کی کشتیاں جو پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اللہ کا، تاکہ تم فضل تلاش کرو۔ اور آگے رب کریم نے ایک جملہ کہا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ساتھ یہ کہتی کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے تو جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ یہ جو لوگوں کے سامنے تم کر سکتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے نا وہ تم یہ کیسے چیزیں چھپا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ان ساری چیزوں کا، اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس کے باوجود اتنی میں نے تمہیں جو ہے نا وہ نعمتیں دی ہیں تو تم پھر بھی میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، تاکہ وہ فکر کریں۔ ہاں، لوگ فکر کرتے رہیں۔ اور پھر ایک جملہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ جو اٹکل پچو لگانا ہے نا جی، اپنی طرف سے باتیں بناتے رہنا جی، جی اللہ کا حکم یہ ہے، حدیث شریف میں یہ آیا ہے، بغیر تحقیق کے ایسی باتیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میرے اوپر من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ اور وہی بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے جی، ہم خود سارا کچھ سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس کی منفی کی۔ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر احباب سے وہ پوچھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ جو صاحب علم و فضل تھے، اور صحابہ کرام ان سے باقاعدہ بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک اور ان کی بڑی بری خصلت کا تذکرہ کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی مشرکین مکہ کو، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، اپنی منہ سے چھپتا پھرتا ہے اس آر سے جو اسے بشارت دی گئی کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے ان کی بیٹی کو یا مٹی میں دبا دے۔ خبردار، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ کفار مکہ بیٹی کی پیدائش پر حد سے زیادہ پریشان ہوتے تھے، چھپتے پھرتے تھے۔ یہ تو اسلام نے آ کر بیٹی کو عزت دی۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر غمزدہ ہونا کفار کا طریقہ، مگر افسوس آج کئی جاہل مسلمان بھی بیٹی کی پیدائش پہ گھر میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث طیبہ میں بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا۔ اور جو لوگ بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہوتے ہیں جی، انہیں چاہیے کہ غور کریں کہ اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بیٹیاں دی گئیں، بیٹا نہ ملا، اور اس نے ان کی بہترین تربیت کی، وہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جائیں گی۔ جس شخص نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغہ ہو گئیں، روز قیامت میں اور وہ دونوں یوں اکٹھے آئیں گے۔ حضور نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا، 2 بیٹیوں کی تربیت کرنے والا۔ تو اسلام کے اندر تو بیٹی کا بڑا ہی مقام ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ذلت سے بچا کر عزت سے اسلام نے نوازا۔ اگر اسلام نہ آتا تو عورت ہمیشہ زندہ درگو رہتی۔ خود یہاں یورپ میں
18ویں صدی تک عورت کو ایک منحوس وجود جانا جاتا تھا، عورت کے لیے کوئی حق وراثت نہ تھا۔ یہ انقلاب فرانس کے بعد عورت کو حق وراثت دیا گیا، جبکہ اسلام نے آج سے 14 صدیوں پہلے ہی عورت کو اس کا مقام دیا تھا۔ تو اس کے باوجود مغرب کے متعصب لوگ اسلام پر الزام لگاتے کہ اس نے عورت کے حقوق چھینے اور اس کی آزادی سلب کر لیے، تو یہ ان کا تعصب ہے۔ ہاں، انہوں نے عورت کو بے جا آزادی دے کر عورت پہ ظلم کیا ہے، عورت کو گھر کی محفوظ چار دیواری سے نکال کر مردوں کے جھرمٹ میں لا بٹھایا ہے اور اس کی عفت و حیا کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کو ایک عزت دی، ماں، بہن اور بیٹی کے طور پر۔ آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بڑی عبرت ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور کے درخت کے پھل اور انگور سے تمہیں نشہ اور بہترین رزق حاصل کرتے ہو۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے نا جی، جانور کے اندر وہیں سے ہی گوبر، وہیں سے ہی جو ہے نا وہ اللہ کریم دودھ خالص بنا دیتا ہے جی۔ یہ کیسی اسی کی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ پھر اس کو جو سورہ نحل ہے، اس میں فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ پہاڑوں میں اور درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس نگلو، پھر اپنے رب کے مسخر کردہ راستوں پر چلو، اور ان مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جی۔ یہ جو شہد ہے اس کو اللہ رب العزت نے شفا قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں تم پر 2 شفائیں لازم ہیں، ان کو اپنے اوپر کر لو لازم، شہد کو اور قرآن کو، یعنی جسمانی امراض کے لیے شہد اور روحانی امراض کے لیے قرآن۔ یہ جسمانی جتنی کوئی بیماریاں لائق ہو جائیں تو شہد کا استعمال کرنے سے جو ہے نا وہ اللہ کریم ان سے دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کو حلوہ اور شہد بڑا ہی پسند تھا جی۔ اچھا، یہاں پہ جو شہد کی مکھی کو عزت دی گئی ہے نا، وہ کیوں؟ کہ وہ اس کو اللہ نے سارے جانوروں سے زیادہ علم دیا ہے، تو اگر مکھی کو علم ملے وہ سارے جانوروں سے ممتاز ہو جاتی ہے، عزت والی ہو جاتی ہے، تو جس آدمی کو اللہ رب العزت عزت علم دے دے تو وہ بھی یوں ہی عزت والا ہو جایا کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے حق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ فرمایا کہ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم عہد کر لو، تو بد عہدی بندہ مومن نہیں کر سکتا۔ ایک بڑی حدیث پاک ہے، ذرا اس کو غور سے سن لیجیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان الغادر ينسب له لواء یوم القیامت فیقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، کہ عہد شکن جو وعدہ توڑ دیتا ہے نا، وعدے کر کے لوگ توڑ دیتے ہیں، قیامت میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی ہے، یعنی کہ یہ جو بدعہد لوگ ہیں نا، ان کا جھنڈا قیامت کے دن بدعہد دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ بدعہد ہے۔ اس لیے بندہ دنیا میں کسی سے وعدہ کرے پورا کرے، رب سے جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور آگے کہتے رب کہتے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، یہ حوصلہ دیتی ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر پہنچیں گے وہاں بھی ان کی زندگی بہتر، آخرت کے اندر بھی ان کی زندگی بہتر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کے پر عمل کرتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی۔ پاک پروردگار جتنے احباب اس درس قرآن میں شریک ہوئے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ تیرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے، سب پہ آنے والی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مالک ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ میرے مالک ہمارے پاکستان میں دوست ایڈوکیٹ فیاض عظیم بیمار ہیں، اپنے کرم سے انہیں صحت عطا فرما۔ رب لم یزل تو ہی کرم کرنے والا، تو صحت دینے والا۔ میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بحق لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔